نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی علی سیدنا روح محمد فی الارواح وعلى جسده فی الاجساد وعلى قبره فی القبور۔ جی عزیزان گرامی قدر، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ احباب ذی وقار، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت اور درود و سلام پڑھنے والے کا اجر۔ آج جنت کا تھوڑا سا تعارف قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے جنت کیا ہے؟ جنت کے کچھ نام ہیں۔ ایک ہے جنت المأوی، جنت الخلد، جنت النعیم اور جنت الفردوس۔ جنت کا لغوی معنی ہے وہ باغ جس کے گھنے درخت زمین کو چھپا لیں، اور جنت کا شرعی معنی یہ ہے کہ نعمتوں سے مالا مال سدا بہار باغات جن میں مغفرت پانے والے ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ جنت ایک طرح کا پھولوں کا گلدستہ ہے، مس کر دینے والا، نور سے چمکنے والا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آیت کریمہ میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، جو جنت یعنی جنت جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت ہے کہاں؟ تو یہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ یہ وہ سدرۃ المنتہا جہاں جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معراج کے لیے جب جا رہے تھے سرکار، تو سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے۔ اس کے ساتھ جنت کا مقام ہے، وہاں جنت ہے۔ آئیے ذرا جنت کی سامان کی تعمیر کیسے ہے، یہ جنت کس چیز سے تعمیر کی گئی ہے، اس کے محلات کس چیز کے ہیں۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے، اور انہیں جوڑنے کے لیے تیز خوشبودار مشک کا گارا اور موتیوں اور یاقوت کی کنکریاں اس کے ساتھ یہ تیار کی گئی جنت ہے۔ اب جنت کتنی بڑی ہے؟ اب جنت کا جو آپ اندازہ لگائیں گے کہ جنت کتنی بڑی ہے، اس بات سے، اس حدیث مبارکہ سے لگا لیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ادنا درجے کا جنتی جس کے پاس سب سے کم جگہ جنت میں ملے گی، وہ یہ ہوگی کہ جنت کا جو رقبہ دنیا کا ہے، اس دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ اس ایک جنتی کے پاس ہوگی۔ پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ رقبہ جگہ اس ایک ادنا درجے کے جنتی کے پاس ہوگی جو سب سے نچلے درجے میں جنتی ہوگا۔ اتنی بڑی جنت ہے۔ اب جنت کی وسعت کا اندازہ آپ خود لگا لیں وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اب آئیے ذرا جنت کی میعاد کیا ہے۔ جنت نے کبھی فنا نہیں ہونا، جنت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آیت کریمہ ہے، بے شک یہ جنت ہماری عطا ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اسی طرح جنت کی زمین
جنت کی زمین سفید چمکدار ہے، آئینے کی طرح، شیشے کی طرح ہموار ہے اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جنت کی خوشبو بے نظیر و بے مثال، اتنی تیز خوشبو ہے کہ 500 برس کی مسافت سے اس کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔ جنت کا رنگ سفید چمکدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سفید پیدا کیا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ جنت کی روشنی قریب الطلوع سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے۔ جنت میں بغیر دھوپ کی روشنی ہوگی۔ جنت کی ہوا خوشبودار ہے، جنت کی دھول زعفران ہے۔ اللہ اکبر! جو 7 لاکھ روپے کا غالباً 1 کلو ملتا ہے اس وقت پاکستان میں، یہ جنت کی دھول جو ہے وہ ہوگی، وہ زعفران ہوگا۔ جنت کا موسم معتدل خشکن موسم ہوگا۔ جنتی کو نہ گرمی محسوس ہوگی نہ سردی محسوس ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جنت کے درجات 100 درجے ہیں۔ دوسری حدیث کے مطابق قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تعداد کے برابر درجے ہیں، یعنی 6666۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ، جنت میں تمہاری وہی منزل ہے جہاں تم قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ پڑھو گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حافظ قرآن کے لیے اتنا بڑا درجہ ہے کہ ہر ایک قدم پر اسے ایک درجہ عطا فرمایا جائے گا۔ ایک قدم، ایک آیت کریمہ پڑھ کے ایک درجہ، دوسری آیت کریمہ پڑھ کے دوسرا درجہ، اگلی آیت کریمہ پڑھ کے تیسرا درجہ۔ اسی طرح جب تک وہ قرآن پاک مکمل نہیں کر لیتا تب تک اس کے درجات مکمل نہیں ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی جو 6666 منازل ہیں اور حافظ قرآن کو 6666 ملیں گی، تو باقی اللہ اور اس کے رسول کی ذات جانتی ہے کہ حقیقی معنوں میں جنت کتنی بڑی ہے اور اس کا درجات کتنے بلند ہیں۔ اب ایک حدیث جس پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ یہ ہے کہ ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت ملے گی، جگہ ملے گی۔ جو ادنا درجے کا جنتی ہے اس کی یہ شان ہے، تو اعلیٰ درجے کا جنتی کتنا بڑے رقبے کا مالک ہوگا اور وہ جنت کتنی وسیع ہوگی، اور اس جنت کا ایک ایک درجہ نہ جانے کتنا بلند و بالا ہوگا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات جانتی ہے۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری عقل و فہم فراست کے مطابق ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حقیقی معنوں میں یا رب جانتا ہے یا رب تعالیٰ کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وہ کون سا ہے؟ اب درجات تو آپ نے سماعت فرمائے کتنے ہیں۔ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین درجے کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے۔ جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مالک سے جب بھی مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت کے دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ہر سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، مگر توبہ کا دروازہ باب التوبہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ پہلی 4 دیواری جو ہوگی، پہلی فصیل وہ ہے چاندی کی، دوسری سونے کی، تیسری سونے اور چاندی کی، چوتھی موتیوں کی، پانچویں یاقوت کی، چھٹی زبردج کی یعنی جواہر کی، اور ساتویں نور کی۔ یہ 7 فصیلیں ہیں جنت کی۔ احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں خود ارشاد فرمایا کہ جنت کو جب بھی خدا تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ جنت کو نہیں مانگنا چاہیے اور جنت کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جنت اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ اور بعض علماء جو ہیں وہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ تیری جنت جڑی جنت دے تو مان کرے نہ تیری جنت مول نہ وڑسوں، جڑی دوزخ دے نے ڈراوے دینا ہے تیری دوزخ مول نہ سڑسوں، یہ جنت دوزخ شالا قائم روی میں تے دامن یار دا پھڑسوں، یار فرید جے کرم چکیتا نہ اتھیڑسوں نہ اتھیڑسوں۔ اب اس شعر کو پڑھ کے جنت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ احباب عزیز وقار، ہر شخص بابا فرید نہیں ہوتا، یہ بابا فرید صاحب آپ کی زبان پہ یہ زیب دیتا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کے اس مقام پر تھے کہ انہیں جنت کی چاہت ہی نہیں تھی، جنت کی طلب ہی نہیں تھی، جنت کی سوچ ہی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیکھا کہ رابعہ بصری جو ہاتھ میں تھوڑی سی آگ اور پانی لے کے باہر جا رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، تو میں نے پوچھا بیٹا کدھر جا رہی ہوں؟ اس وقت عرض کرنے لگی کہ سر عرض یہ ہے کہ میں جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو بابا جی نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیسے کر دی اور کیوں ایسا کر رہی ہو؟ اس وقت ہم نے عرض کیا کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ نہ دوزخ ہوگی نہ دوزخ کا ڈر ہوگا، نہ جنت ہوگی نہ جنت کی چاہت ہوگی، جب بھی عبادت ہوگی تو خالصتاً اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اب جو شخص نماز اس لیے پڑھے، روزہ اس لیے رکھے، زکوٰۃ اسی لیے دے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور جنت کی چاہت کے لیے یہ کرے، تو وہ عبادت تو نہ ٹھہری، وہ تو ایک مزدوری ٹھہری۔ بابا فرید نے یہی فرمایا ہے کہ تیرا ہر عمل جو ہے وہ فقط جنت کے لیے ہے، جنت کے لالچ میں، جنت کی چاہت میں، جبکہ تیرا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں ہونا چاہیے تھا، تیرا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی چاہت میں ہونا چاہیے تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت طیبہ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو چھوڑ کر جنت کی چاہت میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو جنت تمہیں کہاں ملے گی؟ جن ہستیوں نے تجھے جنت عطا کرنی ہے ان کے لیے عبادت ہی نہیں کی۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ جنت میں کبھی جائیں گے نہیں اور اس کی چاہت بھی نہ رکھیں۔ جنت اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور میں سب سے بڑی نعمت اسی لیے سمجھتا ہوں اور چاہت کرتا ہوں کہ اسی لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جنت میں ملیں گے، آقا حسن و حسین جنت میں ملیں گے۔ تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی قربت چاہتے ہیں تو وہ تو جنت میں ملے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت جنت میں ملے گی، حسنین کی صحبت جنت میں ملے گی، اللہ رب العزت کا دیدار جنت میں ملے گا۔ اب ساری نعمتیں جنت میں ہوں گی، اس جنت کو مالک کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے، لیکن عبادت اللہ کی، اطاعت مصطفیٰ کریم کی، اور کبھی بھی یہ عبادت اس لیے نہ کریں کہ مجھے جنت ملے گی۔ جنت کے وہ مالک ہیں، چاہیں تو عطا فرمائیں، چاہیں تو ان کی مرضی، لیکن ہمیں جو عبادت کرنی چاہیے وہ فقط اور فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ جی ناظرین کرام، جنت کے محل یہ کیسے ہوں گے؟ یہ نہریں جنت کے نیچے، آپ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تحت الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو جنت کے اوپر پل ہوں گے، وہ 8 ہوں گے۔ آئیے جنت کے محل جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ محل کا بیرونی حصہ سرخ سونے کا ہوگا، محل کا اندرونی حصہ سبز جواہرات کا محل کا گنبد ہوگا، یاقوت کا۔ محل کے کنگرے موتی کے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے 1000 محلات ہوں گے، اور ہر وہ محلات کے درمیان 1 سال کا سفر ہوگا، یعنی جتنی اس کی آخری حصے کو بھی ایسے ہی دیکھے گا جیسے اس کے قریبی حصے کو دیکھے گا۔ ہر محل میں حور عین ہوں گی، خوشبودار پودے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کو پیش کی جائے گی۔ جنت کے باغات، ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو 70,000 ایسے باغات کو دیکھے گا
کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، امت مدینۃ مرب و غفورا۔ ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ تفسیر روح البیان میں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں نہریں کتنی ہوں گی؟ جنت میں 4 نہریں ہوں گی، ایک میٹھے پانی کی، 2 شہد کی، دودھ کی اور شراب طہورہ کی۔ یہ چاروں نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، اور یہ نہریں گڑھوں میں نہیں چلتی بلکہ ہموار زمین پر چلتی ہیں، بغیر نشیب کے اپنی جگہ اس طرح جاری رہتی ہیں کہ اپنی حد سے ادھر ادھر نہیں پھیلتی۔ اللہ اکبر۔ اب جنت میں یہ سب کچھ ہوگا، جنت میں کیا چیز نہیں ہوگی؟ اب وہ قابل توجہ بات ہے۔ دن رات، صبح و شام یہ جنت میں نہیں ہوں گے، سردی گرمی جنت میں نہیں ہوگی، دھوپ جنت میں نہیں ہوگی، چاند ستارے جنت میں نہیں ہوں گے، فکر و غم جنت میں نہیں ہوگا، دکھ تکلیف، درد اذیت، بیزاری، اکتاہٹ، لڑائی جھگڑا، بغض، کینہ، بیماری، موت اور نیند، یہ ساری چیزیں جنت میں نہیں ہوگی۔ جنت میں صرف سکون ہی سکون ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا جنتی سوئیں گے بھی؟ تو آپ نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے، اس لیے جنت والے کبھی نہیں سوئیں گے۔ بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیند نہیں آئے گی کیونکہ نیند موت کی شریک ہے، اور جنت میں موت نہیں ہوگی بلکہ جنت میں نہ تو کوئی تکلیف ہوگی اور نہ کبھی کوئی خستگی ہوگی۔ جنتیوں کا چہرہ، اہل جنت کا چہرہ روشن تابناک ہوگا، چہرے سے نور پھوٹ رہا ہوگا اور ایسے نور نکل رہا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند نکل آیا۔ جنتیوں کی آنکھیں کیسی ہوں گی؟ سرما لگائے بغیر ایسے ہوگا جیسے انہوں نے سرما لگایا ہوا ہے، اور سرما بھی جنتی۔ جنتیوں کے بال، جنتیوں کا قد، ہر جنتی کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ لمبا ہوگا، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک 60 ہاتھ لمبا تھا۔ جنتیوں کے بال سر، بھووں، پلکوں اور بالوں کے سوا بدن کے تمام حصے کے بال نہیں ہوں گے۔ ہر جنتی بے ریش ہوگا۔ سر کے بال سنوارنے کے لیے جنتیوں کے پاس سونے کی کنگھیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ جنتیوں کی عمر، جنتیوں کی عمر جو ہوگی وہ 30 سے 33 سال کی عمر ہوگی، اور یہ ہمیشہ یہی رہے گی، یعنی یا زیادہ بزرگ نہیں ہوں گے اور زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہوں گے۔ جنتیوں کی صحت، ہر جنتی ہمیشہ تندرست، توانا اور جوان رہے گا، نہ سر درد ہوگا، نہ بینائی کمزور ہوگی، نہ دیگر کمزوری، ویکنس جو آج کل اس دور میں ہوتی ہے دنیا میں۔ تو یہ ساری دنیا کی تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں یہ جنت میں نہیں ہوں گی، وہاں ہمیشہ سدا جوان رہے گا۔ احباب ذی وقار، وہاں پہ نہ کسی کی ناک بہے گی، نہ کسی کے منہ میں تھوک آئے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ۔ جب مشک کی خوشبو والا ڈکار اور پسینہ آئے گا تو پیٹ خالی ہو جائے گا۔ یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کا درجہ حرارت معتدل ہے۔ جنتیوں کا لباس، یہ لوگ یعنی جنتی لوگ سبز رنگ کے کپڑے زیب تن کریں گے جو سندس یعنی باریک ریشم، استبرق یعنی موٹے ریشم کے ہوں گے۔ یہ سورہ کاف میں ہے۔ جنتیوں کے مشروب، نشہ سے پاک سفید رنگ کی کافور ملی شراب، مشک ملی شراب اور
سن ملی شراب ملے گی، جنتیوں کے دل لگی وہاں یعنی جنت میں جنتی جب جائیں گے آپس میں شراب کی چھینا چھپٹی کریں گے۔ اس شراب میں نشہ نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے پینے سے کوئی کسی قسم کا جو نشہ آور چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو پینے سے فقط سکون ملے گا، راحت ملے گی اور قرب خدا ملے گا۔ یہ شراب طہورہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس شراب کو، جنتی شراب کو، شراباً طہورہ کے لفظ سے فرمایا، یعنی پاکیزہ شراب، یہ دنیا والی نہیں ہوگی۔ بلا شبہ اہل جنت اس روز اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے۔ ان کی بیویاں پردے والے مزین تختوں پر تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی۔ یہ سورہ یاسین میں۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ یعنی جنتی ایسے فرشتوں پر تکیے، ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے کہ جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتیوں کا تاج۔ حدیث ترمذی ہے، نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کے سروں پر تاج ہوں گے جن میں ادنا موتی کی چمک اس قدر ہوگی کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان خلا کو روشن کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جو سر پہ تاج ہوگا اس کے ایک موتی کی چمک اتنی ہوگی جو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر دے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں مکمل تاج کی چمک کا عالم کیا ہوگا، اور یہ ادنے درجے کا جنتی ہوگا، اور جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ احباب ذی وقار، جنتیوں کا زیور سورۃ الحج میں ہے، اور ان کو یعنی جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سورہ قاف میں ہے، اور ان لوگوں کو یعنی جنتیوں کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، یہ سورۃ الحج میں ہے۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام، ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ بنایا جائے گا کہ جتنا صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جنتیوں کا پہلا ناشتہ، فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی جس کو خدائے جبار اپنے دست قدرت سے لے کر الٹے پلٹے گا، جیسے تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو سنوارتا ہے، یعنی الٹتا پلٹتا ہے۔ اللہ رب العزت اس روٹی سے اہل جنت کو اولین مہمانی فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق کہ یہ روٹی جس سالن پر رکھی جائے گی وہ بیل اور مچھلی کی کلیجی کا حصہ ہوگا۔ زائد حصے سے مراد وہ ٹکڑا جو جگر میں لٹکا ہوتا ہے، کھانے میں جگر کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مضمون بڑا لمبا ہے، مگر چونکہ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے تو میں 1-2 باتیں درود پاک کے حوالے سے کل انشاءاللہ بقیہ حصہ جو جنت کی حوالے سے جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ تو کل آپ کو بتایا جائے گا کہ حور کیا ہے اور حور کا جسم کیسا ہوگا، جو ایک مرد مومن کو، جنتی کو 72 حوروں کی صورت میں ملے گا۔ جنت درود خواہ کی تمنا کرے گی۔ اب دیکھیں کہ جو جتنی نعمتیں آپ نے پڑھی ہیں، ابھی آپ نے سماعت کی ہیں کہ جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا، تو ہر کسی کے دل میں ایک خیال آ رہا ہوگا کہ اللہ مجھے بھی جنت عطا فرمائے گا، اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ملے گی، سرکار کی صحبت ملے گی، حسنین کی صحبت ملے گی، پنج تن پاک کی صحبت ملے گی جنت میں۔ تو بندہ یہ سب آرزو کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی جنت عطا فرما، مگر کمال یہ ہے کہ بندہ جنت کو نہیں چاہے گا جو درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، بلکہ جنت خود چاہے گی، جنت خود تمنا کرتی ہے درود پاک پڑھنے والا میرے اندر آئے۔ عزیزان گرامی قدر، بس درود پاک کی اتنی فضیلت ہی کافی ہے کہ جنت کی لوگ طلب کرتے ہیں،
مگر درود پاک پڑھنے والے کی طلب خود جنت کرتی ہے کہ یا اللہ یہ میرے اندر آئے۔ جسے دنیا چاہے، جو دنیا میں چاہے جنت کو، اسے مومن کہا جاتا ہے، اور جسے جنت چاہے اسے درود خواں کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کے مطابق 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی تمنا خود جنت کرتی ہے۔ ان میں پہلا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، نمبر 2 اپنی زبان کو فضولیات سے روکنے والا، نمبر 3 بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، نمبر 4 ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، نمبر 5 اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا۔ یہ 5 اشخاص خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کی خود جنت تمنا کرتی ہے کہ یہ شخص میرے اندر آئے۔ عزیزان گرامی قدر، دعا ہے کہ مالک کی کائنات ہمیں ایسا بنائے کہ ہم نہیں بلکہ جنت ہماری تمنا کرے، جنت ہماری چاہت کرے۔ تو آئیے ایک درود و سلام، درود پاک آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں، جس کو پڑھنے سے بے شمار فیض و برکات آپ احباب کو حاصل ہوں گے۔ اس درود پاک کے عامل نیک صفات متصف ہو جائیں گے، اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا محور رہے گا۔ اور جو شخص صبح و شام ہر نماز کے بعد اس درود پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ ذلت سے نکل کر عظمت میں آ جائے گا، ادنا سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے گا۔ اگر کسی عالم یا حاکم کے یا کسی افسر کے پاس جا کے پڑھے گا تو عزت پائے گا، اسے کثرت سے پڑھنے والے کا دل روشن ہوگا اور اس سے سچے خواب آنے لگیں گے۔ شدید بیماری کی صورت میں سرہانے بیٹھ کر اس درود پاک کو پڑھا جائے 100 مرتبہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بیماری کی شفا یابی کے لیے دعا کریں گے۔ اب وہ درود پاک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا آج کا درود پاک اور آج کی یہ ویڈیو۔ میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اب پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ مالک کی کائنات آپ کو 2 جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ مالک کی کائنات آپ کے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔